الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم عتیق بنا بٹھو قرآن سامنے سورہ یوسف چل رہی ہے اور سورہ یوسف مکی سورہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال۔ اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ اور نبوت والی زندگی کتنی بنتی ہے؟ صرف 23 سال، صرف 23 سال۔ اور ان میں سے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے اور زندگی مبارکہ کے آخری 10 سال مدینہ پاک میں گزارے۔ تو مکی دور بڑا مشکلات کا دور تھا، اور مشرکین مکہ طاقت میں تھے، زور میں تھے، غلبے میں تھے، ہر ظلم اور ہر زیادتی حضور کے ساتھ اور حضور کے ماننے والوں کے ساتھ روا سمجھتے تھے، اور انہیں یہ گھمنڈ تھا کہ ہم اتنے کثیر تعداد میں ہیں، یہ ہیں کتنے، ہم کچل دیں گے اور اس کو ایسی جگہ پہ پھینکیں گے اس کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی اور آپ دشمنوں کی باتیں سن کر فطرتی طور پر پریشان ہوئے جیسے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے سورہ یوسف نازل کی، اور اللہ نے سمجھایا کہ پھینکنے والے تم سے پہلے بھی گزرے ہیں، پھینکنے والے تم سے پہلے بھی گزرے ہیں، پھینکنے والے ذلیل ہو جاتے ہیں، اور جن کو اللہ سر بلند کرتا ہے ان کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ تو اس سلسلے میں حضرت یوسف کی پوری داستان تفصیل کے ساتھ نبی علیہ السلام کو سنائی گئی، اور یہ سمجھایا گیا کہ انسان اپنی زندگی میں آزمائشوں کی کن کن چکیوں میں پستا ہے،
کوئی بھی انسان ہو وہ اپنی زندگی میں تکلیف، امتحان، آزمائشیں، اس پر کیسے کیسے دور آتے ہیں، اور آزمائشوں کے زمانے میں اور آزمائشوں کے وقت میں ایک مومن کی کیا شان ہوتی ہے۔ اے میرے محبوب، یوسف کی مثال اپنے سامنے رکھو۔ پہلا امتحان کہ بھائیوں نے ظلم کیا، باپ سے جدا کیا۔ دوسرا امتحان اور تیسرا امتحان، آج دوسرے اور تیسرے امتحان کا ذکر ہوگا۔ دوسرا امتحان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا پڑ پوترا ہے، اسحاق علیہ السلام کا پوترا ہے، یعقوب نبی کا بیٹا ہے، اور مصر کے بازار میں ایک منڈی لگتی ہے جس میں غلام بکتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ڈنگروں کی منڈیاں لگتی ہیں، جانوروں کی منڈی میں بیچا جا رہا ہے۔ اللہ تیری شان، منڈی میں جہاں غلام کھڑے کیے جاتے ہیں وہاں یوسف علیہ السلام کو لوگ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے یہ غلام بیچنا ہے، ہم نے یہ غلام بیچنا ہے۔ تو اتفاق سے جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا، کتفیر جس کا نام تھا، وہ مصر کے بازار سے گزر رہا تھا، اتفاقاً سیر کے لیے گیا ہوا تھا، بازار جاتے ہیں ذرا چہل قدمی کر آتے ہیں، تو وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور اس کی نظر پڑی ایک غلام بکنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ تو حضرت یوسف کے حسن و جمال نے اس کو متاثر کیا اور اس نے بیچنے والوں کے ساتھ سودا کر لیا اور حضرت یوسف کو لے کے گھر چلا گیا۔ آگے کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، اور کہا اس کتفیر وزیر نے، کتفیر بادشاہ نے، الذی وہ بادشاہ، اشتراہ جس نے اس کو خریدا تھا، وقال الذی اور کہنے لگا وہ شخص، اشتراہ جس نے اس یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، کہاں سے خریدا تھا؟ من مصر، مصر کی ایک منڈی سے، مصر کے ایک بازار سے۔ کس کو کہا اس نے؟ لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی زلیخا کو، دو نام ہیں راعیل یا زلیخا۔ لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی زلیخا کو اس نے جا کے کہا، اکرمی مثواہ، مثواہ کا معنی ہے موضع الاقامہ، رہنے کی جگہ، اکرمی مثواہ، اس کے رہنے کی جگہ بہت عزت والی بنا، بہت اچھی جگہ پہ اس کو رکھنا، بہت اچھے طریقے سے اس کو رکھنا۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی شاگرد ہیں، انہوں نے اکرمی مثواہ کا مطلب بیان کیا ہے بطیب معاشی، اس کی روٹی روزی کھانا بہت بہترین ہونا چاہیے، اور اس کا لباس ایسا تیار کرنا ہمیشہ جو بازار میں سب سے خوبصورت کپڑا ہو، اور اس کے سونے کی جگہ، آرام کا بستر جو بنانا سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کی رہائش گاہ، اس کا لباس، خورد و نوش، ساری چیزیں بہت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہنے لگا وہ شخص جس نے اس یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا مصر کی منڈی سے، لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی زلیخا کو، اکرمی مثواہ، اس کا ٹھکانہ بہت عزت والا ہونا چاہیے، عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا، شاید یہ ہمیں نفع دے۔ روح المعانی نے معنی کیا ہے عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا فِي قَضَاءِ مَصَالِحِنَا، آگے جو ہمیں معاملات پیش آئیں گے زندگی میں،
ان معاملات میں یہ ہمیں بڑا نفع دے گا. اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. یہ بادشاہ اور بادشاہ کی بیگم بے اولاد تھے. ہاں، اللہ اولاد نہ دے تو بادشاہوں کو نہ دے، اور اللہ دے تو فقیروں کو بے تحاشا دے دے. یہ اولاد کے خزانے اس کے پاس ہیں. یہ ہمارے کچھ عرصہ قبل فوت ہوئے ہیں رئیس اعظم کوٹ فتح خان ملک عطا محمد خان. کیا آدمی تھا اور کیا جلال تھا اور کیا وجاہت تھی. اولاد اللہ نے نہیں دی، نہ دھی نہ پتر. اللہ نہ دے تو ولیوں کو نہ دے، نہ دے تو نبیوں کو نہ دے، نہ دے تو بادشاہوں کو نہ دے. اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. یہب لمن یشاء اناثا کس صورت میں ہے؟ شورا میں 25واں پارہ سورت غالباً شورا ہے. 25واں پارہ نکالے نا سارے ساتھی. 25واں پارہ سورت کون سی ہے جی؟ زخرف. شورا، اچھا شورا، شورا کے آخر میں 25واں پارہ سورت شورا، اس کے آخر میں چلے جائیں جی. آیت کا نمبر ہے 49 49. سورت شورا 25واں پارہ آیت نمبر 49. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر اللہ ہی کا راج ہے. زمین و آسمان کے اندر اللہ ہی کی حکومت ہے. صرف اللہ کا راج ہے اور کسی کا راج نہیں. کسی زمانے میں پیپلز پارٹی والے نعرہ مارتے تھے اب راج کرے گی بے نظیر. ہاں نہیں گئی، کدھر گئی بے نظیر؟ ہاں، میاں دے نعرے وجن گے، کدھر گئے میاں صاحب؟ ہمیشہ نعرے اللہ کے نام کے لگیں گے اس کائنات میں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور زمین و آسمان میں حکمرانی اور راج کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمینوں میں اور آسمانوں میں اللہ ہی کا راج ہے. یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں نعمتیں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد بنا دیتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ساری قدرتیں رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. ملک صاحب تھے عقیل احمد کو آ جاؤ، واپس آ جائیں جی. اچھا، تو یہ جو بادشاہ تھا مصر کا، وزیر اعظم جو تھا کتفیر جس کا نام تھا، یہ بھی بیچارہ بے اولاد تھا. تو اپنی بیوی زلیخا کو کہنے لگا کہ اس کو اچھی طرح عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ رکھنا، اس کا کھانا اچھا ہو، اس کی رہائش اچھی ہو، لباس اچھا ہو. اسے یا ہمیں نفع دے گا، زیادہ پیسوں پہ بیچ دیں گے، یا اور کوئی عہدہ دے دیں گے، یا اسے ہم اپنا بچہ بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اور اس طرح ہم نے ٹھکانہ دے دیا یوسف کو، اور اس طرح ہم نے ٹھکانہ دے دیا یوسف کو. فی الارض، ارض سے مراد ہے ارض مصر، مصر کی زمین میں. کنان شام کے علاقے میں ہے. کہاں کنویں میں پھینکے گئے، کہاں قافلہ لے کے چلتے چلتے مصر کی منڈی میں پہنچا. اور آج مصر کا جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس میں حضرت یوسف کے لیے
کمرہ علیحدہ کیا جا رہا ہے، بسترے بچھائے جا رہے ہیں، باورچی متعین ہو رہے ہیں، خدمتگاروں کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم یوسف کو باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا ملکہ عطا کر دیں۔ تاویل الاحادیث، بات کی تہہ تک پہنچنا، یہ ہم یوسف کو سکھانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے یوسف کو وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچا دیا، کیونکہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ملک کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس لوگ آتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام پاس ہوتے تھے، وہ سنتے تھے کہ لوگ شکایتیں کیا لے کے آتے ہیں، بادشاہ کس حوصلے سے لوگوں کی بات سنتا ہے، پھر کس طرح ان باتوں سے نتیجہ اخذ کرتا ہے، کس طرح کسی کو سمجھانا ہو تو سمجھاتا ہے۔ یہ چیزیں سننے، دیکھنے، سیکھنے سے آدمی باتوں کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے، تاکہ چونکہ کل یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکمران بنانا تھا، حضرت یوسف کے ہاتھ میں اس ملک کے معاملات آنے تھے، تو یہ ایک تربیت گاہ بن گئی اس کے لیے، غیبی طور پر اللہ نے بنا دی کہ بادشاہ کس طرح ڈیل ڈول کرتے ہیں، اور بادشاہوں کی محفل کیسی ہوتی ہے، اور بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہاں پہنچا دیا، تاکہ وہ ہم اسے سکھا دیں باتوں کی تہہ تک پہنچنا۔ ہارون الرشید کے حالات میں لکھا ہے، ان کا ایک ملازم تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہونے والا تھا۔ ہارون الرشید ایک نیا ملازم رکھا، تو اس بوڑھے ملازم سے جس کے 2-4 دن رہ گئے تھے نوکری کے، اسے کہا کہ 2-4 دن اس کو ٹریننگ دو۔ تو وہ اس کو سکھا رہا تھا، بات یوں کی جاتی ہے، چلا یوں جاتا ہے، بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے، اٹھنے کا یہ طریقہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک دن نا خلیفہ ہارون الرشید زنان خانے سے باہر آئے، مردان خانے میں، اور آگے انہوں نے جانا تھا مہمان خانے میں، جہاں مہمان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تو خلیفۃ المسلمین جو تھے، ان کے چہرے پر کوئی چیز لگی ہوئی تھی داڑھی کے ساتھ، جیسے آدمی ہاتھ مارتا ہے، کوئی کاغذ لگ گیا، کوئی اور چیز لگ گئی، کھانے کی کوئی چیز لگ جاتی۔ تو یہ جو پرانا ملازم تھا، اس نے نئے ملازم سے کہا کہ امیر المومنین کو مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے بتانا ہے کہ ذرا چہرہ صاف کر لیں۔ تو بتاؤ تم کیسے بتاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ ایتھے داڑھی تے کوئی شے لگی پئی۔ بے وقوف، یہ طریقہ نہیں ہوتا بتانے کا۔ تو اس نے کہا پھر جب قریب آئیں گے تو میں آگے بڑھ کے اپنے رومال سے ان کی داڑھی صاف کر دوں گا۔ اس نے کہا نہ اس طرح تو وہ تیرا ہاتھ کٹوا دے گا۔ تو یہ جرت کیسے ہوئی بادشاہ کی داڑھی کی طرف؟ تو اس نے کہا پھر مجھے تو یہی 2 طریقے سمجھ آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ اتنے میں ہارون الرشید قریب آ گئے اپنے دونوں ملازموں کے۔ تو جب قریب پہنچے تو وہ جو پرانا ملازم تھا، اسے کہا امیر المومنین 1 منٹ ٹھہریے، ذرا ٹھہریے۔ وہ رک گئے، کیوں؟ تو سامنے دیوار کے ساتھ آئینہ تھا، وہ پرانا ملازم آئینہ اتار کے لے آیا اور کہا آپ ذرا آئینہ دیکھ لیں، آپ ذرا آئینہ دیکھ لیں۔ تو جو ہی اس آئینہ دیکھا، اچھا، واپس اندر چلا گیا اور اپنا چہرہ مہرہ ٹھیک کر کے واپس آ گیا۔ تو شاہی آداب ہوتے ہیں بات کرنے کا، اور دوسرے کی غلطی سے اس کو آگاہ کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ۔ یہ ہوتا ہے باتوں کی تہہ تک پہنچنا، باتوں کی تہہ تک پہنچ۔ دوسرے کی عزت نفس ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب بھی کسی قوم کا معزز آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو، جب کسی قوم کا معزز آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کھڑے تھے، میں بھی پاس تھی، ایک آدمی آ رہا تھا، آپ نے دور سے دیکھا تو مجھے کہا عائشہ
یہ آدمی شریر اور بہت خبیث آدمی ہے، اللہ اس کی شر سے بچائے، یہ جو آدمی آ رہا ہے بہت خبیث آدمی ہے۔ تو حضرت عائشہ اندر چلی گئی، نبی علیہ السلام آگے بڑھے، وہ آیا، آپ اس سے بڑے اخلاق کے ساتھ ملے بڑا۔ تو جب واپس حجرے میں آئے تو ام المؤمنین فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہہ کیا رہے تھے اور کر کیا رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے بڑا خبیث ہے، اور جب ملا تو آپ نے بڑا اسے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ خبیث تھا نا، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور مجھے تو میرے رب نے کہا انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم۔ اور پھر آپ نے فرمایا عائشہ وہ آدمی بڑا بدبخت ہوتا ہے کہ جس سے لوگ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، وہ آدمی بڑا بد نصیب ہوتا ہے کہ جیسے دوست احباب اور جاننے والے اس سے دور رہیں کہ یار پتہ نہیں کیا کہہ دے گا، اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کہہ دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے باتوں کی تہ تک پہنچنا کہ کس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ حضروں میں ہماری ایک بزرگ استاذ تھے شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری رحمت الدین صاحب ہمارے دوست ہیں میکی ڈھوک والے، وہ کہتے ہیں میں استاد جی کے ساتھ تھا تو ایک دکاندار تھا استاد، اس کے پاس رکے، ملے، لالا جی گھر میں خیریت ہے، بال بچہ یہ وہ، بڑی تفصیل سے۔ تو جب آگے چلے نا تو قاری رحمت الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی یہ تو بڑا منافق اور خبیث ہے اور بہت آپ کے خلاف یہاں فضا بناتا ہے، لوگوں میں باتیں کرتا ہے۔ تو استاد کہنے لگے او قاری صاحب عرشہ ترشہ کر چھوڑا، دو چار دھڑے تو منہ بند رکھ سیدھا، عرشہ ترشہ کر چھوڑا، دو چار دھڑے تو منہ بند رکھ سیدھا۔ باتوں کی تہ تک پہنچنا کہ کس آدمی کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، حکمت کے ساتھ ہم یوسف کو لے گئے وزیر اعظم ہاؤس میں تاکہ یوسف باتوں کی تہ تک پہنچنے کا ملکہ حاصل کر لے۔ شاہ عبد القادر نے کیا ترجمہ کیا ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن کل بٹھانی باتوں کی، قادری صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے یعنی علم تعبیر رویا سکھانا۔ ٹھیک چلو جی۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے اپنے ارادے پر، امر بمعنی ارادہ، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالی غالب ہے اپنے ارادے پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب پہنچا یوسف اپنی جوانی کو، اشدہ شبابہ، اور جب پہنچا یوسف اپنی جوانی کو۔ تفسیر روح المعانی میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہوا ہے الاربعون، جب 40 سال کے ہوئے۔ آتیناہ حکما، حکمن کا معنی ہے حکمت، ہم نے اسے حکمت دے دی، وعلما، اور علم دے دیا۔ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، 40 سال کو پہنچا، ہم نے اسے حکمت بھی دے دی اور ہم نے اسے علم بھی دے دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ عمر ہو گئی 40 سال، جوانی پورے عروج پہ ہے، ایک اور امتحان آ گیا۔ کون سا امتحان؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور پھسلانے لگی اس کو وہ عورت جس کے وہ گھر میں تھا، عن نفسه، اس کے نفس کے بارے میں پھسلانے لگی، بڑا عرصہ اس پہ لگا، اشارے کنائے اشارے کنائے اشارے کنائے، بناوٹ سجاوٹ، فحش گفتگو، فحش حرکتیں، لیکن کوئی پذیرائی اس کو نہ ملی۔
ذرہ برابر اس کو پذیرائی نہ ملی۔ تو بالآخر تنگ آ کر ایک دن اس نے کیا کیا، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، ابواب جمع ہے باب کی۔ تفسیر مدارک میں لکھا ہے وَكَانَتْ سَبْعَةً، 7 دروازے تھے، ساتوں کے ساتوں دروازے بند کر دیے زلیخا نے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور اس نے مضبوطی کے ساتھ تالے لگا کر ساتوں کے ساتوں دروازے بند کر دیے۔ وقالت، اور برملا کہنے لگی، صاف لفظوں میں کہنے لگی، بآواز بلند کہنے لگی، ہے تلک۔ ہے تلک کا معنی روح المعانی میں لکھا ہوا ہے اسرع، جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے برجستہ کہا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ انہو ربی، ربی کا معنی ہے سیدی، بے شک وہ جو تیرا خاوند ہے کتفیر، وہ میرا آقا ہے۔ انہو ربی، انہو سیدی، بے شک وہ جو تیرا خاوند ہے کتفیر، وہ میرا آقا ہے۔ احسن مثوایا، اس نے بہت اچھا ٹھکانہ مجھے دیا رہنے کے لیے۔ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ظالم۔ تفسیر مدارک میں ظالمون کا معنی لکھا ہوا ہے خائنون، خیانت کرنے والے ظالم۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور البتہ تحقیق پختہ ارادہ کر لیا تھا اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ لپٹنے کا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اس عورت کے متعلق، لولا رأى برہان ربہ، اگر نہ دیکھ لیتا اللہ کی برہان۔ وہ بھی آخر جوان تھا، 40 سال عمر تھی، انسان تھا، طبعی میلان ہوتا ہے فطرت میں۔ وہ بھی ارادہ کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، اللہ نے اسے اگر دلیل نہ دکھا دی ہوتی، برہان سامنے نہ آ جاتی تو وہ بھی ارادہ کر لیتا۔ برہان کیا تھی؟ مختلف روایتیں ہیں۔ کچھ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ سامنے دیوار پہ لکھا ہوا حضرت یوسف کو نظر آیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ کچھ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے ایک ہاتھ نمودار ہوا، جس ہاتھ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ تیرے جیسے آدمی کو یہ کام زیب نہیں دیتا۔ ایک روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے انہیں کہا تھا کہ یوسف اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اللہ تیرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنے والے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب کا فوٹو شکل شبیہ انہیں نظر آئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام دانتوں میں انگلیاں دبا کے اس طرح حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ یہ برہان بن گئی۔ یہ ساری روایتیں کمزور ہیں سند کے لحاظ سے، یہ ساری روایتیں کمزور ہیں۔ زیادہ صحیح روایت جو سند کے لحاظ سے بہتر ہے وہ یہ ہے، اور یہ روایت روح المعانی میں، مزری میں، زاد المسیر میں، بغوی میں، قرطبی میں لکھی ہوئی ہے، اور جواہر القرآن میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ یہ جو عورت تھی زلیخا، کانا فی البیت صنمن، اس نے اپنے گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا، بت پرست تھی، مشرکہ تھی، اور اس نے گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دینے سے پہلے اس نے اس بت کو ڈھانپ دیا، اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا خدا ہے، الہ ہے،
اور مجھ میں جرت نہیں کہ یہ سامنے ہو دیکھ رہا ہو اور میں گناہ کروں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی چیخ نکل گئی اور انہوں نے کہا تیرا رب تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر چادر ڈال دو تو اسے نظر نہیں آتا، اور میرا رب تو وہ ہے کہ جس کی آنکھوں سے اور نظروں سے بندہ چھپ نہیں سکتا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اپنی شعروں میں اس واقعے کو لکھا ہے، یوسف زلیخا کے واقعے کو، اور اس جملے پر انہوں نے کمال شعر لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے اسے کہا تو در روئے سنگے شدی شرمسار، تو در روئے سنگے شدی شرمسار، مرا شرم نایت سے پروردگار، تیرا پتھر کا خدا ہے تو اس سے شرم محسوس کرتی ہے تو کیا میں اپنے رب سے شرم محسوس نہ کروں؟ یہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے برہان بن گئی اور آپ اس کی طرف مائل ہونے سے بچ گئے۔ اور دوسرا فرق دیکھیں ہمت بھی اور ہمہ بہا میں، کہ دونوں کا معنی ہے ارادہ کرنا، لیکن ہمت بھی جہاں زلیخا کے ارادے کا ذکر کیا ہے قرآن نے تو اس سے پہلے لفظ ہے وَلَقَدْ، وَلَقَدْ، اور ہمہ بہا جہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں وا بھی کوئی نہیں، لام بھی کوئی نہیں، وا ہے لام اور قد کوئی نہیں، لقد کوئی نہیں۔ ہاں لام بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، قد بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، البتہ تحقیق پکی بات ہے عورت نے پختہ ارادہ کر لیا تھا بدکاری کا، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف بھی ارادہ کر لیتے لولا ارى برہان ربی، اگر اللہ کی برہان وہ نہ دیکھ لیتے تو۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طرح ہم نے چاہا کہ ہم ہٹا دیں یوسف سے چھوٹی برائی اور بڑی برائی۔ سو کا معنی ہے چھوٹی برائی، فحشاء کا معنی ہے گندا کام، بڑی برائی۔ ہم نے یوسف کے قریب چھوٹی برائی کو بھی نہیں آنے دیا، ہم نے یوسف کے قریب بڑی برائی کو بھی نہیں آنے دیا۔ چھوٹی برائی سے مراد ہے ارادہ زنا، خیال، ارادہ، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ہم نے ان کے قریب نہیں آنے دیا۔ اور فحشاء کا معنی ہے گندا کام، ہم نے اس سے بھی یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ یوسف تھا ہمارے مخلص بندوں میں سے۔ کچھ بندے مخلص ہوتے ہیں، کچھ بندے مخلص ہوتے ہیں۔ مخلص کا معنی ہے اخلاص والے، اور مخلص کا معنی ہے چنے ہوئے، چنے ہوئے، چنے ہوئے۔ انہو من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ ارادہ بھی نہ کیا، جان بچانی چاہیے، دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی طرف دوڑے دونوں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی طرف دوڑے دونوں۔ مدارک میں ہے ہِیَ لِلطَّلْبِ هُوَ لِلْحَرْبِ، عورت پکڑنے کے لیے اور یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے، دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور پھاڑ دی اس زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیص، من دبرن، پچھلی سائیڈ سے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا، وَأَلْفَ، اور یہ جو قمیض اسے پھاڑی تھی نا، یہاں سے اسے پکڑ کے کھینچی، یوں قمیض پھٹی اوپر کی طرف، ایسا نہیں کہ پیچھے سے کٹ کے علیحدہ، وہ نہیں، کھینچی پھٹ گئی، یوں اوپر کی طرف پھٹی۔ اچھا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا، اور پایا ان دونوں نے اس عورت کے خامند کو۔ سید بے معنی خامند ہے، یہاں سید بے معنی خامند ہے، عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا، اور اس عورت کے خامند کو انہوں نے پایا، لَدَى الْبَابِ، دروازے کے اوپر۔ اتفاقاً وہ آیا گھر
اور دروازے پہ پہنچا تو ادھر سے دروازہ کھلا اور آگے آگے یوسف علیہ السلام اور پیچھے پیچھے زلیخا، اور قمیص ان کی پھٹی ہوئی ہے اور حالت بگڑی ہوئی ہے اور چہرہ پریشان ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں۔ قالت، خامد کو دیکھ کے برجستہ کہا اس عورت نے، ما جزاء من اراد بآلک سوءا، کیا سزا ہے اس آدمی کی جس نے ارادہ کیا تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا؟ اللہ، سوائے اس کے اور اس کی کوئی سزا نہیں بنتی، ان یسجنا، کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اللہ ان یسجنا، کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ اللہ ان یسجنا، روح المعانی میں لکھا ہوا ہے یومن او اقلو، زلیخا چاہتی تھی صرف ایک دن اس کو جیل بھیجا جائے، لمبا عرصہ نہیں، صرف ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا کم۔ اور تفسیر معرف القرآن میں مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اللہ یسجنا، ایک دو دن کے لیے، اللہ یسجنا، ایک دو دن اسے جیل بھیجا جائے، اسے پتہ چلے۔ اور خواہش اس کی یہ تھی کہ جب جیل میں چلا جائے گا نا تو پھر میں اس سے جیل میں رابطہ کروں گی، ہن سنا۔ تو وہ لمبا عرصہ قید نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے محبت تھی حضرت یوسف، ان کے بغیر وہ زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، چاہتی یہ تھی کہ یومن او اقلو، ایک دو دن یا ڈیڑھ دن اسے جیل بھیج دیا جائے، او عذاب العلیم، یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ دردناک عذاب بھی وہ نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس نے کیوں کہا دردناک عذاب دیا جائے؟ دردناک عذاب سے مراد ہے الضرب بالصوت، تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے الضرب بالصوت، ایک دو سوٹیاں ایسے ماری جائیں، ایک دو سوٹیاں ایسے، یا سوٹیوں سے اسے مارا جائے یا اسے ایک دو دن کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ دو سزائیں اور بھی ہیں، کسی آدمی کو سزا دینی ہو تو آدمی اسے ملک بدر کر دیتا ہے، اور یہ بھی سزا ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہو تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ نہ ملک بدر والی سزا زلیخا نے تجویز کی، نہ قتل والی سزا تجویز کی۔ اس نے کون کون سی سزائیں تجویز کی؟ اسے جیل بھیج دو یا اسے دو چار سوٹیاں ماری جائیں تاکہ یہ رہے ادھر ہی، وطن سے نہ جائے اور تھوڑا اسے تنبیہ ہو جائے۔ اچھا، جب اس نے یہ باتیں کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے برجستہ کہا، قالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا، ہی راودتنی عن نفسی، یہ مجھے پھسلانا چاہتی تھی میرے نفس کے معاملے میں، وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے اس زلیخا کے خاندان سے۔ اس کا چچے کا بیٹا تھا، کچھ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے چھوٹا بچہ تھا، اور زیادہ معتبر بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کانا رجلاً حکیماً، بڑا آدمی تھا، بالغ آدمی تھا، دانا اور سمجھدار آدمی تھا، اور وہ بھی اس کے ساتھ آیا تھا، اس کے بادشاہ کے کوئی مشورہ کرنا تھا، گھر میں کوئی کام ہے تو گھر میں بیٹھ کے بات کریں گے، تو وہ اس وقت باس کھڑا تھا سامنے، تو اس بادشاہ نے اسے کہا کہ یار اب کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ ان کا نہ قمیصہ قد من قبل، اس کی قمیص اگر اگلی طرف سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، پس عورت سچ کہہ رہی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیض پچھلی سائڈ سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، پس وہ جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے ایک سچا ہے۔ یہاں حاضہ ہونا چاہیے تھا، ہوا کیوں ہے؟ ہوا اس لیے ہے کہ حضرت یوسف کو انہوں نے کہا تھا اچھا تم چلے جاؤ، ہم کچھ سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تم اندر
چلے جاؤ. اور زلیخا کو بھی اس کے خاوند نے کہا کہ تو بھی اندر چلی جا. چلو دونوں اندر چلو, ہم اس مسئلے پر غور کرتے ہیں. تو اب حضرت یوسف وہاں سے غائب ہو گئے تھے, اس لیے وہ آدمی کہہ رہا ہے ہوا. فلما, اچھا جب یہ بات ہو گئی نا تو پھر اس کتفیر نے حضرت یوسف کے پاس گیا جہاں آپ تھے اور قمیص جا کے دیکھی. فلما رأى قمیصہ, بس جب اس بادشاہ نے دیکھی اس کی قمیص, قد من دبر, اسے پھٹا ہوا پایا پچھلی طرف سے. قالا, کہنے لگا بادشاہ, انہو من قیدکن, بے شک یہ تمہارا مکر ہے اے زلیخا, ان قیدکن عظیم, بے شک تمہارے مکر بڑے سخت ہیں. امام زابی ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو یہ آیت پڑھ کے کہنے لگا, قرآن میں نے پڑھا ہے کہ عورتوں کے مکر بڑے سخت ہوتے ہیں. اتنا عرصہ ہو گیا ہے تیری میری شادی کو اکٹھے رہتے ہوئے, میں نے تو کوئی مکر نہیں دیکھا. اسے کہا تو اس بات کو چھوڑ, بس جس طرح زندگی گزر رہی ہے گزرنے دے. اسے کہا نہیں, کبھی کوئی دکھاؤ نہ ہمیں بھی. اسے کہا رہنے دو حاجی صاحب رہنے دو. اسے کہا نہیں, آخر اللہ نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے. اسے کہا چلو کل کی پروگرام ہے, کی کرو گے کل؟ تو اسے کہا کہ وہ فلاں جو ہماری زمین ہے میں نے ادھر جا کے وہ ہل چلانا ہے, بیلوں سے ہل چلتے تھے, زمین میں ہل چلانا ہے. اسے کہا ٹھیک ہے. عورت نے کہیں سے مچھلی لی, یہ جو پکا کے کھاتے ہیں مچھلی, زمین گھر کے قریب ہی تھی. رات کو جا کے نا اس نے وہ مچھلی زمین کے اندر دفن کر دی. صبح خاوند گیا اپنا ہل شل لے کے, گائے بیل لے کے, اور جب ہل چلایا تو 2-4 ہل پھیرے لگائے تو نیچے سے مچھلی نکل آئی. بڑا خوش ہوا, گھر آیا, بیوی کو دی کہ یہ مچھلی پکاؤ کھائیں گے. مچھلی روسٹ کر کے بیوی ساری آپ کھا گئی, اور شوہر نامدار جب آئے تو ان کے لیے دال پکی ہوئی تھی. تو بڑا ناراض ہوا کہ میں مچھلی دے کے گیا تھا. اس نے کہا تو نے کوئی مچھلی نہیں دی. میں نے دی تھی, تو نے کوئی نہیں دی. تکرار ہوا, جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہوا تو دونوں طرف سے رشتہ دار آ گئے, عورت کے بھائی بھی, اس کے بھی کیا. تو اس نے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے, اور کئی دنوں سے یہ بے کی باتیں کر رہا ہے, کوئی اس کا ذہنی مسئلہ ہے, اور اس سے پوچھو نا آج ہمارا کیوں جھگڑا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی جھگڑے کی وجہ بات. اس نے کہا میں نے مچھلی دی تھی اور وہ اس نے پکائی نہیں, اور مجھے مچھلی, اس کو پوچھو کہاں سے لی تھی مچھلی. اس نے کہا وہ ہل چلا رہا تھا, زمین سے نکلی تھی. سب نے کہا واقعی اس کا تو کوئی مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو کوئی علاج معالجہ کراتے ہیں. اس نے کہا علاج معالجہ تو حکیم ڈاکٹر بعد میں لانا, پہلے اس کو رسی سے باندھو, تم چلے جاؤ گے ڈاکٹر لینے, یہ پیچھے مجھے مار دے پھر, یہ پاگل ہے. تو بھائیوں نے, رشتہ داروں نے اس کو سب نے رسی سے باندھ دیا اور کوئی حکیم لے آئے. جب وہ چلے گئے نا حکیم لینے, تو بیوی نے کہا ہن سنا, ہن مڑ کے آمد پاگل خانے ڈکواواں یا رسی کھلواواں. اس نے کہا اس دفعہ رسی کھلوا دو, میں سمجھ گیا ہوں ہم نہیں پہنچ سکتے تم تک, ہم نہیں پہنچ سکتے تم تک. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عالم تھے امام اعمش. وہ کسی بات پر اپنی بیوی سے خفا ہو گئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے مجھے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے, اگر تو نے مجھے کہا گھر میں ایک آٹا ختم ہو گیا ہے, تو میری طرف سے تجھے 3 شرط طلاق. وہ عورت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئی کہ آٹا ختم ہے, خاوند کو بتانا ہے, لیکن اس نے بیوقوف نے یہ قید لگا دی ہے, طلاق ڈالی ہوئی ہے, تو میں اب اسے کیسے بتاؤں, آٹا تو اسی نے لانا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم اس طرح کرو, جس تھیلے میں آٹا ہوتا ہے نا, خالی ہو گیا ہے جی خالی, وہ تھیلا اس کے سرہانے رکھ دو, وہ تھیلا اس کے سرہانے رکھ دو. پھر وہ پوری زندگی ان کا یہی ترتیب چلتی رہی کہ عورت آ کے تھیلا رکھ جاتی تھی اور شوہر نامدار سمجھ جاتے تھے اور وہ جا کے آٹا لے آتے تھے. تو ایک دفعہ نا امام اعمش نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ ترکیب تجھے ابو حنیفہ نے تو نہیں بتائی,
امام ابو حنیفہ کی ذہانت اتنی مشہور تھی کہ امام اعمش خود سمجھ گئے، تو اس نے کہا کہ ہاں میں امام صاحب کے پاس گئی تھی، انہوں نے یہ ترتیب بتائی تھی۔ تو امام اعمش اپنی بیوی کو کہنے لگے جب تک ابو حنیفہ زندہ ہے نا ہم اپنی عورتوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتے، جب تک ابو حنیفہ زندہ ہے ہم اپنی عورتوں پر کبھی غالب نہیں امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنی بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرتے کرتے کہہ دیا تھا کہ اگر تو چاند تو زیادہ سونی نہ تو میری طرف سے تجھے 3 شرط طلاق۔ اب مسئلہ کھڑا ہو نا، اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تو مغرب سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری مملکات سے باہر نہ نکل جا تو تجھے 3 شرط طلاق۔ تو عصر کا ٹائم تھا، اب وہ کیسے نکلتی، کہاں جاتی؟ معاملہ امام ابو حنیفہ کے پاس آیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ ملکہ کو کہو مغرب سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، مغرب کے بعد ہم فتویٰ دے دیں گے طلاق نہیں ہوئی۔ تو ملکہ آ گئی، مسجد کے کونے میں بیٹھ گئی، نماز ہوئی، امام صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا کہ بادشاہ کی مملکت مسجد سے بار بار ہے، بادشاہ کی مملکت مسجد سے بار بار ہے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہو گئی تو بادشاہ کی مملکت سے نکل آئی، اور وہ جس نے کہا تھا کہ یہ تو چند تو زیادہ سونی نہ ہے تو 3 شرطہ طلاق، وہ مسئلہ بھی امام صاحب کے پاس آیا، آپ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی ثبوت چاہیے، دلیل۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کے بتلایا ہے، انسان چند تو بھی زیادہ سونا ہے، سورج تو بھی زیادہ سونا ہے، ہر شے تو زیادہ سونا ہے۔ تو اس بادشاہ نے بھی اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ تمہارے مکر بہت عظیم ہوتے ہیں۔ یوسف عارض عن ھذا، یوسف عارض عن ھذا، رول معنی میں لکھا ہوا ہے یوسف عارض عن ھذا الحدیث، یوسف عارض عن ھذا الحدیث، اے یوسف اس بات کو بھول جا، اے یوسف اس بات کو بھول جا۔ یہ جو آج کل ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے ثاقب نثار کا اور سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رو شمیم کا، تو اس میں وہ جو بیان حلفی رو شمیم خان نے جمع کرایا ہے اس میں کیا ہے کہ ثاقب نثار نے جب یہ بات کہی کسی سے میرے سامنے کہ الیکشن ہونے تک نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو جیل میں رکھنا ضروری ہے ورنہ خان نہیں آ سکتا، تو اس نے کہا کہ اس میں جب وہ بات کر چکے نا تو انہوں نے دیکھو اس نے بھی سن لیا ہے۔ تو رو شمیم کہتے ہیں کہ ثاقب نثار میری طرف مڑ کے دیکھا اور اس نے مجھے کہا کہ شمیم تم اس طرح سمجھو تم نے یہ بات کوئی نہیں سنی، شمیم تم اس طرح سمجھو تم نے یہ بات کوئی نہیں سنی۔ تو یہ بادشاہ ابھی اب کہہ رہا ہے حضرت یوسف کو، یوسف تو اس طرح سمجھ یہ بات ہوئی کوئی نہیں، یوسف تو اس طرح سمجھ یہ بات کوئی اس طرح کی بات ہوئی نہیں۔ یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف اس قصے کو بھول جا، یہیں چھوڑ دے، یہ کبھی بھی تیری زبان سے یہ بات نہ نکلے، میں بادشاہ وقت ہوں، شاہ مصر ہوں، یوسف میری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ واستغفری لذنبک، اور تو معافی مانگ اس یوسف سے اپنے گناہ کی۔ ایک معنی ہے یوسف سے معافی مانگ اور ایک معنی ہے اللہ سے توبہ کر، اللہ سے توبہ کر اپنے گناہ کی، اور دوسرا معنی واستغفری، اس یوسف بے گناہ سے معافی مانگ لذنبک کے اپنے گناہ کی، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کرنے والوں میں سے ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں عجیب معنی لکھا ہے کہ بادشاہ کے اس جملے کی مراد یہ ہے المراد انک کنت من نسل الخاطئین، ہاں تو بدکاروں کی نسل میں سے ہے، تو بدکاروں کی نسل میں سے ہے، تو بدکاروں کی نسل میں سے ہے، تو نے مجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑا، میں وقت کا بادشاہ ہوں، تو میری بیوی ہے، یہ میرا خریدا ہوا غلام ہے، تو کیا کرنے لگی تھی؟ انک کنت من الخاطئین۔ یہ جو امام رازی نے مانا کہ اس میں
زیادہ اس بادشاہ کی بات کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ تو بدکاروں کی نسل میں سے ہے، اے بدکارا معافی مانگ اس سے، تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ خیر بادشاہ سلامت چاہتے تھے بات دب جائے، بادشاہ سلامت چاہتے تھے بات دب جائے، لیکن بات دب نہ سکی، کیونکہ وہ شاہی محل تھا، اور شاہی محل میں دربان بھی ہوتے ہیں، باورچی بھی ہوتے ہیں، چوکیدار بھی ہوتے ہیں، اور ان کی فیملیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو اندر عملہ تھا نا بادشاہ کا، وہ عورتیں اس بات سے واقف تھی، اور یہ منظر بھی انہوں نے دیکھ لیا تھا، اور بات پھیل گئی۔ وقال نسوة فی المدینہ، وقال نسوة فی المدینہ، اور کہنے لگی عورتیں مدینہ میں یعنی مصر میں، شہر کے اندر عورتیں آپس میں گفتگو کرنے لگی، باتیں کرنے لگی۔ یہ جو نسوۃ عورتیں تھیں، ابن کثیر نے لکھا نساء القبراء والامراء، وزیروں کی عورتیں، وڈیروں کی عورتیں۔ غریبوں کی عورتوں کو تو نہیں پتہ ہوتا نا، ملکہ دے گھر کی پیا ہوندا، چودھریاں دے گھر کی پیا ہوندا، یہ تو جو برابر سطح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو نساء القبراء جو بڑے وزیروں کی بیویاں تھیں، وہ جہاں بیٹھتی تھی یہی ٹاپک ہوتا تھا۔ دلچسپ ٹاپک ان کو مل گیا، ایک موضوع مل گیا۔ تو جہاں کوئی عورتیں چار جمع ہیں نا، عورتوں کا مزاج ہی یہی ہوتا ہے، اب بھی یہی ہے، غمی ہو خوشی ہو، عورتیں جہاں ہوں گی سر جوڑ، ادھر میت پڑی ہوتی ہے، ادھر یہ آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے، فلانی دا یہ ہو گیا، فلانی دا وہ ہو گیا، فلانی دا یہ ہو گیا۔ تو عورتیں جو ہے نا وہ باتیں کرنے لگی۔ کیا باتیں؟ امراۃ العزیز، امراۃ العزیز، عزیز کا معنی بادشاہ، بادشاہ کی بیوی کو دیکھو۔ امراۃ العزیز، بادشاہ کی بیوی کا قصہ تو نے سنا ہے؟ دوسری کو کہتی امراۃ العزیز، بادشاہ کی بیوی کی جو خبر چل رہی ہے تجھ تک پہنچی ہے یا نہیں؟ دوسری بحیرت سے کیا خبر ہے؟ تو پہلی اسے بتاتی تراود فتاہا، فتاہا کا معنی ہے ابدہا، وہ پھسلانا چاہتی تھی اپنے غلام کو، پھسلانا چاہتی تھی اپنے غلام کو، عن نفسی ہی، اس کے نفس کے معاملے میں، قد شغفہا حبا، اس غلام کی محبت اس کے دل کے اندر گھس گئی ہے۔ شغاف کہتے ہیں دل کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے، شغاف دل کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں شغاف۔ اس غلام کی محبت اس پردے کو چیر کر اس کے دل کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھتی ہیں بادشاہ کی بیوی کو کھلی گمراہی میں۔ بات پھیلتی گئی، پورے مصر میں پھیل گئی۔ فلما سمعت، پس جب زلیخا نے سنا، بے مکرہن، عورتوں کے اس مکر کو، کہ وہ ہر جگہ میرے خلاف باتیں کر رہی ہیں، ہر جگہ میں ہی موضوع بنی ہوئی ہوں، تو ایک دن اس نے دعوت پکائی، بڑا اہتمام کیا، اور اپنا ایک اور نوکر بھیجا ان عورتوں کے پاس۔ ارسلت الیہن، اپنا ایک نوکر بھیجا دعوت نامہ دے کر ان کی طرف کہ فلاں دن تم نے وزیر اعظم ہاؤس میں آنا ہے، کھانا کھانا ہے۔ وآتدت لہن متکئا، اور اس نے لگا دی ان کے لیے تکیہ گاہیں، مسند سجا دی۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور سامنے فروٹ رکھوا دیے، اور ہر ایک کے لیے فروٹ کاٹنے والی ایک چھری بھی ہاتھ میں دے دی۔ جب وہ چھری انہوں نے پکڑی، فروٹ اٹھایا، کوئی کاٹ رہی ہے، کوئی کاٹنے کی تیاری کر رہی ہے، ساتھ والے کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ زلیخا اٹھی اور حضرت یوسف کو کسی کام کے لیے اس نے باہر بلایا۔ وقالت اخرج علیہن،
اور وہ کہنے لگی اپنے غلام یوسف علیہ السلام کو ذرا ان کے سامنے آ، باہر نکل، ان کے سامنے آ۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، سامنے آئے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، پس جب ان عورتوں نے اس کو دیکھا حواس باختہ ہو گئی۔ اکبرنہ کا معنی شاہ عبد القادر نے کیا کیا ہے؟ دہشت میں آ گئیں، حواس باختہ ہو گئیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ۔ کاٹ ڈالنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کاٹ ڈالے زخمی کر لیے، کاٹ ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ زخمی کر لیے، انہوں نے زخمی کر لیے اپنے ہاتھ۔ وَقُلْنَا، اور سب کی سب بیک زبان بول اٹھی اور کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی پناہ۔ ایک معنی ہے اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں۔ سید عبد المجید شاہ ندیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ نبی کی بشریت کا انکار، نبی کی بشریت کا انکار سب سے پہلے مصر کی کراڑیوں نے کیا تھا۔ نبی کی بشریت کا انکار سب سے پہلے مصر کی کراڑیوں نے کیا تھا۔ وَقُلْنَا، اور کہنے لگی بیک زبان حاشا للہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں، یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک عزت والا فرشتہ ہے، یہ تو ایک عزت والا فرشتہ ہے۔ امین الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس آیت پہ لکھا ہے ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک عزت والا فرشتہ ہے، جبکہ ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ صرف انسانوں پر چلتا ہے، جبکہ ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ صرف انسانوں پر چلتا ہے۔ اب اس کا کیا علاج کریں؟ یہ تو ہے ہی فرشتہ۔ فرشتہ انہوں نے حضرت کو کیوں کہا کہ فرشتوں میں شہوت کا مادہ ہی نہیں ہوتا، فرشتے کے سامنے کوئی جو حرکت کرے اس کو کیا پتہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ تو کوئی فرشتہ انسان ہوتا تو آنکھ بھر کے دیکھتا، کیونکہ یہ بھی زلیخا کے گھر مہمان بن کے آئی تھی تو بن ٹھن کے آئی تھی نا، یہ جو جہاں دعوت کھانے آئی تھی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ گوڈی کرتے کرتے اٹھ کے آ گئی ہوں گی؟ نہیں نہیں، وہ تو وزیروں کی بیویاں تھیں، او کیا بہاریں بنا کے آئی ہوں گی۔ حضرت نے نہ نگاہ اٹھائی نہ توجہ کی، تو وہ اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ یہ بشر نہیں ہے، بشر ہوتا تو ایک بار ہمیں ضرور دیکھتا، یہ تو فرشتہ ہے۔ قالت، کہنے لگی زلیخا فذالکن الذی لمتننی فیہ، پس یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور البتہ تحقیق میں نے پھسلانا چاہا تھا اس کو اس کے نفس کے معاملے میں۔ فَاسْتَعْصَمَ، پس بچ نکلا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ کام جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، البتہ قید میں ڈال دیا جائے گا، جیل بھیج دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو جائے گا ذلیلوں میں سے ایک ذلیل۔ جب اس نے یہ دھمکی دی اور عورتوں نے حضرت یوسف کی طرف متوجہ ہو کے کہا، وہ جو دعوت کھانے آئی تھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مشورے دیے اور کہنے لگی یوسف، یہ تیرے آقا کی بیوی ہے، سیدہ ہے، ملکہ ہے، اس کی بات مان لے، یہ تیری مالکہ ہے، یہ تیرے بادشاہ کی بیوی ہے، اس کی بات مان لے، اس کی خواہش پوری کر دے۔ اور قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس ناڑا پڑی کے رہنے والے تھے، گجرانوالہ میں مدفون ہیں، اور اللہ نے انہیں
علم میں شان اور مرتبہ یہ دیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں استاد رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی بات مان لے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعات ہو کل واحدۃ منہن الی نفسہا، ان میں سے ہر ایک حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نو چھوڑ میرے نال اکھا ملا، اے یوسف اس کو چھوڑ میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ۔ تو حضرت نے کہا یا اللہ پہلے ایک مصیبت تھی اب 1000 مصیبتیں کھڑی ہو گئیں، پہلے ایک مصیبت تھی اب 1000 مصیبتیں کھڑی ہو گئیں۔ تو پریشانیوں کے اس چنگل میں پھنس گئے حضرت یوسف۔ جب پھنس گئے، پیغمبر جب پریشان ہوتا ہے، مصیبتوں میں آ جاتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو۔ مسلک الانبیاء، انبیاء کا مسلک کیا ہے کہ جب ایسی پریشانیوں میں آدمی گھر جائے اور ہر طرف سے پریشانیاں آ جائیں تو کس کو آواز دینی ہے؟ اللہ کو۔ حضرت یوسف کا عقیدہ قالا رب، حضرت یوسف علیہ السلام نے پریشانی کی اس حالت میں آواز دی اپنے رب کو اور کہنے لگے اے میرے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جیل مجھے زیادہ پیاری لگتی ہے اس کام سے جس کام کی طرف مجھے یہ عورتیں بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کا یہ مکر مجھ سے دور نہ کیا، اصب الیہن، اصب الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف۔ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اصب الیہن، میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف۔ میں بھی تو آخر انسان ہوں، میں بھی تو آخر انسان ہوں، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اس پر تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے سامنے اگر کوئی حرام غذا، پیغمبر کے سامنے اگر کوئی حرام غذا لذیذ و خوشبودار پکا کر رکھ دی جائے، پیغمبر کے سامنے اگر کوئی حرام غذا لذیذ اور خوشبودار پکا کر رکھ دی جائے تو اس کی ناک خوشبو تو محسوس کرے گی، تو اس کی ناک خوشبو تو محسوس کرے گی، ہے حرام لیکن بہت مزیدار چیز پکی ہوئی ہے، سامنے رکھ دی ہے کسی نے، تو خوشبو تو آتی ہے نا، پیغمبر کو بھی آتی ہے، عام آدمی کو بھی آتی ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح روزے دار کو روزے کی حالت میں، گرمیوں کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے روزے دار نے، پانی کا خیال تو آتا ہے نا، پانی کا خیال تو روزے دار کے ذہن میں آتا، پیتا نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا، اس کو فریج کی طرف جاتا بھی، لیکن خیال تو آتا ہے نا پیاس کی حالت میں پانی کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی اس جملے کا یہی مطلب ہے، میں 40 سال کا خوب روح جوان ہوں، میری جوانی عروج پہ ہے، ہر طرف سے مجھے گھیرا جا رہا ہے، پہلے ایک تھی اب کئی ہو گئی ہیں، دوسریوں نے بھی مجھے دیکھ لیا ہے، میرے مولا اس سے مجھے جیل زیادہ پیاری ہے، اگر تو نے میرے مولا مجھے جیل پہنچانے کا بندوبست نہ کیا تو اسبو الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور اگر میں ان کی طرف مائل ہو گیا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں جاہلوں میں داخل ہو جاؤں گا، میں جاہلوں میں داخل ہو جاؤں گا، اے میرے مولا مجھے بچا، اے میرے مولا مجھے بچا، اے میرے مولا مجھے بچا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ،
پس قبول کر لی اس کے رب نے اس کی دعا، سبحان اللہ، فاستجاب لہ ربہ، پس قبول کر لی اس کے رب نے اس کی دعا، فصرف عنہ کیدہن، فصرف عنہ کیدہن، پس اللہ نے ان کا منصوبہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہٹا دیا، دور کر دیا۔ انہ هو السمیع، بے شک وہ اللہ البتہ سننے والا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے انہ هو السمیع لدعاء المضطرین، جب بھی کوئی پریشان حال، پریشانی کی حالت میں دعا کرتا ہے اللہ ضرور سنتا ہے، اللہ ضرور سنتا ہے۔ العلیم، اور اللہ ضرور جانتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اصول ہے مانگنے کا، مانگا اس سے جاتا ہے جس میں 3 کمالات بیک وقت موجود ہوں، سنتا ہو، سمجھتا ہو، دینے کی قدرت رکھتا ہو، سنتا ہو، سمجھتا ہو، دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ جیل میں 2 قیدی ہیں، ایک قیدی اگر دوسرے قیدی کو کہے کہ یار مجھے جیل سے باہر نکلوا دے، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ نہیں، میں باہر نکلوا سکتا ہوتا تو میں خود جیل میں ہوتا۔ 2 بندے ڈوب کے جا رہے ہیں، دریا میں بہہ رہے ہیں، ایک ڈوبنے والا دوسرے ڈوبنے والے کو کہتا ہے مجھے نکال، بے وقوفی ہے، وہ تو خود ڈوبا ہوا ہے۔ سمیع ہو، علیم ہو، قدیر ہو، سمیع ہو، علیم ہو، قدیر ہو، سنتا ہو، سمجھتا ہو اور دینے کی قدرت بھی ہو، اس کے پاس وہ چیز ہو۔ میں اب آپ میں سے کسی کو کہوں کہ آپ مجھے اس ملک کا وزیر اعظم بنوا دیں تو آپ کو ہنس استاد ایسی تو نہیں بنوا سکتے، ہمارے اختیار میں یہ بات کہاں ہے؟ ہمارے اختیار تو ہماری قدرت سے باہر ہے یہ بات۔ تو یہ 3 صفتیں، سمیع ہونا، علیم ہونا، قدیر ہونا، یہ تینوں صفتیں کس ذات میں ہیں؟ اللہ کی ذات میں ہیں۔ اس کے سوا سمیع کوئی نہیں، اس کے سوا علیم کوئی نہیں، اس کے سوا قدیر کوئی نہیں۔ استاد مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک لطیفہ سناتے تھے۔ ایک آدمی تھا اور وہ مرید تھا سخی سلطان سرور کا، کوئی بزرگ ہوں گے، یہ غالباً توسے کے علاقے میں ہے، اپنے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے علاقے میں۔ تو ان کا مرید تھا اور کہیں لمبے سفر پہ پیدل جا رہا تھا تو تھک گیا اور اپنے مرشد کو پکارنے لگا، سخی سلطان کسی نو کار تے بٹھایا، کسی نو جہاز دیتا، کسی نو کوئی سواری، کسی نو کوئی سواری، میں تیرا مرید ہاں تے پیدل ٹر ٹر کے پیر پھٹ کے دین، مجھے بھی کوئی سواری عطا کر۔ یہ پکار کر کے تھوڑا آگے گیا تو اس علاقے کا SHO کسی تفتیش پہ گیا ہوا تھا، اور اس زمانے میں تھانوں میں گھوڑیاں رکھی جاتی تھی، گاڑیاں تو ہوتی، تو وہ گھوڑی پہ واپس آ رہا تھا اور اس کی گھوڑی نے وہاں وچھیرا دیا ہوا تھا، اور وہ بڑا پریشان تھا کہ اگر وچھیرے کو اٹھا کے گھوڑی پہ چڑھتا تھا تو گھوڑی چلتی نہیں تھی، وہ اپنا بچہ ڈھونڈتی تھی، اور اس بچے کو اٹھا کے تو تھانے دار آ نہیں سکتا تھا، تو وہ بڑا حیران پریشان ششدر۔ اتنے میں اس نے جا سر نکالا تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا، اسے کہا اے ادھر کتھوں دا ہے تے کی نا ہی؟ میں جی فلاں تے فلاں۔ اس نے کہا میں تھانے دار ہاں، یہ وچھیرا اٹھا ذرا تے تھانے تک چھڑوا کے آ بین۔ تھکا ہوا تو پہلے بھی تھا، اب وہ وچھیرا بھی اٹھا لیا 10 کلو 20 کلو کا۔ تو راستے میں جب بہت زیادہ تھکا نا تو کہنے لگا سخی سلطان قربان ونجا توڑیا سمجھا تو، سخی سلطان قربان ونجا توڑیا سمجھا تو، میں گھوڑی تلے آستے منگی یہی تو دوتے چاڑ دیتے، بھاگوانا گل سنی یہی لیکن سمجھی نہیں آ۔ سخی سلطان گل سنی تا ایا لیکن سمجھی نہیں آ، میں تلے آستے منگی یہی تو اتے چاڑ دیتی ہے۔ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ سمجھتا بھی ہے، اللہ دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے،
اللہ کے سوا جو اور ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، سن لیں بالفرض تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو پنجابی میں پکار رہا ہے، جس کو پکار رہا ہے وہ فارسی جانتا ہے، وہ عربی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان کیا تھی؟ عربی. وہ عربی النسل تھے، عربی بولتے تھے، عراق میں رہتے تھے نا. وہ سریکی پنجابی نہیں جانتے تھے. ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسی دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی ہیں، سانو جنت دی بھی لوڑ نہیں. ان کو کیا پتا تم کیا کہہ رہے ہو. اس لیے جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، غم دکھ مصیبتیں آئیں تو یوسف علیہ السلام والا مسلک اپنانا ہے. مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، پکار کے معاملے میں. پکارنا کس کو ہے مصیبت کی گھڑی میں؟ نبیوں کا مسلک یہ ہے جو حضرت یوسف نے کیا ہے. قال رب السجن احب الی فاستجاب له ربہ. یوسف نے رب کو پکارا، رب نے یوسف کی دعا قبول کی. انہ هو السمیع العلیم، اور وہی ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا. اچھا جی، اب جب بات بہت پھیل گئی نا، تو پہلے تو بادشاہ تھا اور بادشاہ کے ساتھ وہ بندہ جس نے کہا تھا انکار قمیصو. اب پوری میٹنگ ہوئی اس مسئلے پہ، اجلاس ہوا اور بادشاہ نے ساری کابینہ کو جمع کیا اور غور و فکر شروع ہوا کہ بھائی یہ معاملہ بن گیا ہے، اب کرے تو کیا کرے. تو ساری باتیں واضح تھیں. زلیخا خود بیان دے رہی ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. وہ قمیض والا فیصلہ جس نے کیا تھا وہ بھی بیٹھا ہے، سارے بیٹھے ہیں. تو اب کیا جائے تو کیا کیا جائے. سوچتے رہے، لمبی میٹنگ، طویل اجلاس. اس کے بعد وہ جس نتیجے پہ پہنچے، قرآن کہتا ہے اور تمہیں وہ بتاتے ہیں. ثم بدا لہم. ابن کثیر نے مانا لکھا ہے ثم ظہر لہم. پھر بادشاہ اور بادشاہ کے سارے رفقا اس نتیجے پہ پہنچے. میٹنگ کرتے کرتے، مشورے کرتے کرتے، غور و فکر کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے. من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بے گناہ ہونے کی کئی نشانیاں دیکھ لی تھی. قمیض بتا رہی تھی، گواہ کی گواہی بتا رہی تھی. جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلائی تھیں ان کا عمل بتا رہا تھا. یوسف کا اپنا بیان وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ یہ بتا رہا تھا. حضرت یوسف جو دعا کر رہے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ یہ سارے شواہد ہیں کہ یوسف بے گناہ ہے. اتنے شواہد دیکھنے کے بعد، حضرت یوسف کی بے گناہی کے اتنے شواہد دیکھنے کے بعد، ثم بدا لہم، وہ اس نتیجے پر پہنچے. بادشاہ بھی اور بادشاہ کی کابینہ کے جتنے وزیر وزراء تھے سارے اس نتیجے پر پہنچے لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ اس یوسف کو قید میں ڈال دو. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے. اتنی گواہی نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کچھ عرصے کے لیے 7 سال یا 12 سال، 7 سال یا 12 سال کے عرصے کے لیے اس یوسف کو جیل میں ڈال دو. تو یہ جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جب فیصلے کرتے تو حقائق کو دیکھ کے نہیں، حالات کو دیکھ کے کرتے ہیں. یہ بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جب فیصلے کرتے ہیں حقائق کو دیکھ کے نہیں کرتے، حالات کو دیکھ کے کرتے ہیں. میں نے جو کتاب لکھی ہے سوالات بے چین بابت یزید و حسین، یہ جب میں لکھ رہا تھا تو اپنی جماعت کے کسی آدمی کے ساتھ میں نے کوئی مشورہ نہیں کیا، انہیں آگاہ نہیں کیا. صرف ایک آدمی کے ساتھ میں نے مشورہ کیا تھا
اور اسے آگاہ کیا تھا، اور اس کا نام تھا مولانا سید شفاء اللہ شاہ بخاری۔ وہ دومیل جمعہ پڑھانے جا رہے تھے، میرے پاس سٹاپ کیا، میں نے ان کو وہ مسودہ دکھایا۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے نصیر الدین ضیاء صاحب، زبردست، بالکل آپ لکھیں، میں آپ کی پشت پہ کھڑا ہوں گا، میں آپ کی پشت پہ کھڑا ہوں گا، آپ لکھیں۔ کتاب لکھی گئی، چھپ گئی۔ چھپنے کے بعد جب وہ کتاب گجرات اجتماع میں پہنچی اور وہاں اس کا سٹال لگایا گیا، تو یزیدیوں نے شفاء اللہ شاہ بخاری سے رابطہ کیا کہ وہ نصیر الدین ضیاء کی کتاب ادھر کیوں بک رہی ہے، اور وہ یہ ہے اور وہ ہے، اور اگر نصیر الدین ضیاء کی کتاب ادھر بکے گی تو پھر فلاں فلاں آدمی نہیں آئیں گے اور ہم بائیکاٹ کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو جس طرح امریکیوں کے فون پر سید پرویز مشرف کی پتلون گیلی ہو گئی تھی، اسی طرح یزیدیوں کے فون پر ہمارے سید کی پتلون بھی ڈھیلی ہو گئی۔ جس طرح مشرف کی پتلون گیلی ہو گئی تھی امریکیوں کے فون پر، ہمارے سید کی پتلون ڈھیلی ہو گئی یزیدیوں کے اس فون پر۔ اور اس نے اپنے قریبی جو رفقا ہیں ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ تو جس طرح شاہ مصر کو اس کے قریبی ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا کہ شواہد کو چھوڑو حالات کو دیکھو، شواہد کو چھوڑو حالات کو دیکھو، تو شاہ گجرات کو بھی اس کے قریبی ساتھیوں نے یہی مشورہ دیا، اور اس نے اسی مشورے پہ عمل کیا کہ دلائل اور حقائق جو بھی ہے ان کو چھوڑو، حالات کو دیکھو۔ اور اس نے سٹیج پر اعلان کر دیا، اور نصیر الدین ضیاء کی کتاب کا جو سٹال تھا اسے ہٹوا دیا گیا، اٹھوا دیا گیا، اور پھر اس نے آل یزید کو کہا اب وہ کتاب ہٹ گئی ہے سٹال سے، آپ تشریف لے آئے، آپ تشریف لے آئیں۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ جب فیصلے کرتے ہیں تو وہ حقائق نہیں دیکھتے، شواہد نہیں دیکھتے، وہ حالات دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو شاہ مصر تھا اس نے بھی، اور شاہ گجرات، ان دونوں نے یہی فیصلہ کیا۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، یوسف کی بے گناہی کی نشانیاں تو بالکل واضح ان کو نظر آ رہی تھی، لیکن بادشاہ نے، شاہ مصر نے اور اس کے قریبی ساتھیوں نے یہی فیصلہ کیا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، 7 سال کے لیے یا 12 سال کے لیے یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہوتی ہے دنیا کی عدالتیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔